پہلے میوات کا جو مجمع یہ اکثریت ان کی ان پڑھوں کی تھی کہ جو اپنی زبان کے علاوہ دوسری جو زبان لوگوں کو سمجھانے کے لیے رائج اردو زبان تھی وہ بھی اچھی طرح سے ادا نہیں کر پاتے تھے. ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہے. اس لیے آسان اتنا ہے کہ ان پڑھ آدمی کر سکتے ہیں. کام اتنا آسان ہے کہ ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی کر سکتے ہیں. اور عورتوں میں بھی شروع زمانے میں جو تعلیم کے حلقوں میں جڑی ہوئی بہنیں، کچھ بہنیں ابھی بھی زندہ ہیں اس میں سے، تو ان میں زیادہ تر وہ تھے جو کتاب پڑھنا نہیں جانتے تھے یا ٹوٹی پھوٹی وہ کتاب پڑھتے تھے، اور انہی کے ذریعے نئی نئی جگہوں پر تعلیم کے حلقے شروع ہوئے اس زمانے میں. اور ان کا کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگا تھا دعوت میں، مقامی محنت میں وہ جڑی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ذریعہ بنایا کہ یہ آگے بڑھا. یعنی ابتدا جہاں بھی جاتے ہیں وہاں کام کی ابتدا ان پڑھوں سے ہوئی. کم علاقے ایسے ہوں گے جہاں ابتدا میں پڑھے لکھوں نے اس کو اٹھایا ہو، چاہے دنیاوی تعلیم یافتہ یا دینی تعلیم یافتہ طبقہ ہو. تو کام اتنا زیادہ آسان ہے. بس ضرور اس لیے ہے کہ بزرگوں نے جو طریقہ کار ان کو سمجھایا ہے اس طریقہ کار کو بلا چور چرا اسی طرح اگر لے لیا جائے تو آسانی کے ساتھ کام چل سکتا ہے. جو ابھی ہمارے سامنے کارگزاری تفصیلی آئی تمام حلقوں میں، اور اس میں گھروں کی تعلیم، مستورات کے حلقہ والی تعلیم کے حلقے. تو یہ حلقے ہمارے وہ ہیں جو ایک زمانے میں بڑھائے گئے 10 12 15 سال پہلے. تو اس وقت بڑھ گئے پھر بیچ کا جو وقفہ گزرا اس میں بہت کم حلقے یا کم مسجدیں ایسی ہیں جنہوں نے حلقوں کو بڑھایا ہے. حالانکہ بیچ میں بہت ساری مستورات عشرہ لگا کر آئی، سیروزہ لگا کر آئی، چیلا لگا کر آئی، لیکن جو پہلے سے تعلیم میں جڑی ہوئی رہی وہی رہی. باقی بیچ کا وقت لگا کر آنے والا ہمارا یہ مجمع جو ہے مستورات کا، ان کو عملاً باقاعدہ مشورے سے، مسجد کی جماعت کے مشورے سے کسی حلقے میں جوڑنا وہ بہت کم ہوا. وجہ بنیادی یہی ہوئی حلقے نہ بڑھنے. تو یہ وقتی عارضی کام نہیں، صرف ایک مشورے میں اس کو لے لیا، اس کا مذاکرہ ہو گیا، بلکہ یہ تو ہر مسجد کی اپنی نوعیت ہے. اس میں ہر مسجد کی، تو ہر مسجد اور جماعت کی فکر میں رہنا چاہیے کہ ہمارا جو مستورات کا کام ہے وہ صحیح جگہ پر اور صحیح شکل پر پہنچے کہ ہر 30-35 گھروں پر ایک حلقہ مستورات کا قائم ہو جاتا ہے. کیونکہ عورتوں کے راستے سے محنت زیادہ مؤثر ہے. یہ مستورات کا جو تعلیم کا ہفتہ واری حلقہ ہے اس سے مطلوب یہ ہے کہ اس محلے کے 100% گھروں میں تعلیم شروع ہو جائے. ماحول بنانے کے لیے حلقہ ہے. جب یہ حلقہ شروع ہوگا بہنیں وہاں آئے گی، ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ وہ تعلیم میں شریک ہوگی، تعلیم کا طریقہ دیکھے گی، تعلیم کی ترتیب دیکھے گی، تعلیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنے گی تو ایک تاثر لے گی اور فائدہ دیکھ کر وہ اپنے گھر میں جا کر حلقہ شروع کرے گی. یہ اصل اس کی بنیاد ہے. تو ہماری یہ کوشش رہے، ابھی اس کا درمیان میں بھی کافی مرتبہ یہ بات مذاکرے میں آئی کہ ہمارا یہ حلقہ یا جتنے ابھی ہیں اس کے مقابلے میں بڑھیں اور ہر 30-35 گھروں پر ایک حلقہ قائم ہو جائے. ابھی کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں سے زیادہ بچے ہیں، تو ان پر محنت کا جو ہمارے پاس مقامی کام ہے وہ یہی ہے، بنیادی کام، اور وہ ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. پورے ہفتے میں 1 دن 1 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اس دن ہماری پوری مسجد کی جماعت جو ہے اسی میں لگ جا رہی ہے پوری فکر کے ساتھ کہ ہمارے محلے کی 100% گھروں کی بہنیں تعلیم کے حلقے میں کیسے شریک ہیں، اور اچھے سے اچھے انداز میں، اچھے اسلوب میں وہاں تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ اور ان سے ترغیب اور ان کے گھروں کے اعمال کے لیے تعلیم کے لوگوں کو کیسے آمادہ کیا جاتا ہے. ہفتے میں 1 دن ہمارے پاس ہے اس کے لیے.
مسجد وار جماعت کی فکر، مستورات کا کام مسجد وار جماعت کی نگرانی میں ہوگا. یہ نہیں کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے یہاں کچھ ہو رہا ہے، بلکہ مسجد کی جماعت کی نگرانی میں کام ہوگا. پردے میں ہے مستورات، لیکن ان کی پوری کارگزاری جو ہے وہ مسجد کی جماعت کے سامنے آنی چاہیے. تو اس سے پتہ چلے گا کہ کتنی بہنیں آ رہی ہیں اور کتنی بہنیں ابھی مزید باقی ہیں جو شریک نہیں ہو پا رہی ہیں. ان کو شریک کرنے کی کیا شکل ہے، اس کی تدبیر سوچی جائے کہ وہ بہنیں کیسے. تو ہفتے پر ہماری محنت ہوتی ہے، گھر گھر جا کر ملاقاتیں کرتے ان میں ترغیب دیں گے. اور جس دن تعلیم ہے اس دن بھی تعلیمی گشت کر لیں گے. جیسے مستورات کی جماعت آتی ہے اور جس مکان میں تعلیم ہوتا ہے تو مستورات کی جماعت کے محرم تعلیمی گشت کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بہنیں پڑھیں. تو مسجد وار جماعت اس دن تعلیم کے وقت سے پہلے گھر گھر جا کر گھر کے مردوں کو آمادہ کریں کہ آج ہمارے محلے کی تعلیم مستورات کی فلاں مکان میں ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کو وہاں بھیجیں. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ نیا بالکل آدمی ہے اس کو تھوڑی 2-5 منٹ بات کریں گے، پرانا سمجھدار آدمی ہے تو اس کو مختصر میں فائدہ سمجھا دیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. سارے گھروں پر جانا ہے تو تازہ یاد دہانی سے مجمع بڑھ جاتا ہے. تازہ یاد دہانی اسی دن ہوتی ہے تو اس سے بھی مجمع پر بڑا فرق ہوتا ہے. اگر گشت ہوا ہے تو مجمع زیادہ ہوتا ہے، نہیں ہوا تو مجمع کم ہوتا ہے. تو اس لیے مسجد وار جماعت کے ذمے ہے کہ وہ اس کام کو فکر سے لے اور اس طرح وہاں کوشش کر کے اپنا مجمع بنانے کی کوشش کریں. تعلیم والی جو بہنیں ہیں 3, 4, 5 کی جماعت ہوں گی جن کے ذمے مسجد سے پرچہ جاتا ہے، تعلیم اہلیہ فلاں کے ذمے ہے اور 6 صفات اہلیہ فلاں کے ذمے ہے اور استقبال اہلیہ فلاں کے ذمے ہے، تو ان بہنوں کو بھی فکر مند کیا جائے کہ 6 صفات کے اخیر میں 2 منٹ 4 منٹ وہ آنے والے مجمع کو ترغیب دیں. اس ہفتے ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی تو آپ شریک ہو گئے. آئندہ ہفتے ہم بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کی بہویں ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی خالہ ہیں، پھوپھی ہیں، آپ کے قرب و جوار میں جو بہنیں ہیں ان کو آپ ہفتے بھر تعلیم کے لیے ترغیب دیں اور ان کو آئندہ ہفتے لانے کی کوشش کریں. اس کے لیے مستورات کو کوئی گشت نہیں کرنا، نہ وہ تعلیم والی بہنیں گشت کرے گی، نہ جس گھر میں تعلیم ہو رہی ہے وہ بہن گشت کرے گی، اور نہ عورتوں کا کوئی گشت نہیں. نہ سنگل ایک عورت جا کے گھومے گی، نہ 2-3 مل کر گشت کریں گی، عورتوں کا کوئی گشت نہیں ہے. ہاں لیکن چونکہ ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتا ہے تو آپس میں ملنا جلنا ہوتا ہے ان کا ہفتے میں. کوئی کبھی ہمارے گھر آ جاتا ہے یا ہمارے گھر کی عورتیں کبھی کسی کے گھر چلی جاتی ہیں، آپسی تعلقات ہوتے ہیں، ایک محلے میں رہنا ہوتا ہے. فکر مند ان کو کیا جائے کہ وہ جو آپ کا ملنا جلنا ہوتا ہے اس ملنے جلنے میں آپ کو محلے کی عورتوں کو تعلیم کی دعوت دیں، یا آپ کے گھر آ رہی ہیں وہ بہنیں تو ان کو تعلیم کی دعوت دیں، یا آپ کے ایک ہی گھر میں ایک عورت گھر سے آ رہی ہے اور اسی گھر میں دوسری 4 عورتیں ہیں، 4 بھائیوں کی بیویاں ایک ساتھ رہ رہی ہیں ایک ہی مکان میں، تو وہ ایک آ رہی ہے تو دوسرے 3 کو وہ آمادہ کرے، ان پر محنت کرے کہ وہ بھی حلقے میں شریک ہو. تو سب طرف سے ہماری محنت جب ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے حلقے قابو میں آئیں گے اور مجمع بنے گا. جو مقصود ہے کہ مجمع بنے اور وہ بہنیں جو ہیں ہفتے میں 1 مرتبہ 1 گھنٹہ کتابی تعلیم اور مذاکرے میں شریک. جن جگہوں پر ابھی حلقے نہیں ہیں اور وہاں ابھی وقت لگی ہوئی بہنیں بھی نہیں ہیں تو وہاں کوشش ہو کہ مسجد کی جماعت کے مشورے سے وہ حلقہ کوئی مکان دیا ہو، لیکن متکلم حلقے میں دیا ہو، پورا حلقے کا مشورہ ہوتا ہے اس میں. لیکن مسجد کی جماعت سوچیں گے کہ بھائی ہمارے محلے میں فلاں ایک محلہ ہے جہاں پر نہ بہنیں ہیں نہ تعلیم ہو رہی ہے وہاں، تو وہاں تعلیم کا حلقہ شروع ہو. اس کی ابتدا یہ ہے کہ 15 دن میں 1 مرتبہ حلقے کے مشورے سے متکلم کیا ہو کر وہاں بیان رکھا جائے جس میں ایمان یقین کی آخرت کی بات ہو اور اسی میں گھروں کی تعلیم کی ترغیب وقت لگانے کی ترغیب ہو تاکہ مہینہ 2 مہینے 6 مہینے 8 مہینے میں وہاں کچھ بہنیں تیار ہو جائے. ایک تو یہ ہے کہ جو مانوس علاقے میں اور تعلیم ہے، دوسرے جو غیر مانوس کی بات آتی ہے ابھی کہ بھائی غیر مانوس محلہ ہے، غیر مانوس مکانات ہیں، اس میں یہاں شہر میں گزشتہ 2-3 سال پہلے ایک مذاکرہ ہو کر شہر کے ایسے غیر مانوس محلوں کی فہرست بنائی تھی اور پھر اس میں مسجدوں کو دوسرا گشت کیا تھا.
جو محنت ہم کو صوبے سے سمجھائی گئی پچھلے 10 سال میں، جو زونوں میں محنت ہوئی، اس میں محنت کرتے کرتے جب آگے وہ کام بڑھا تو کہ بھائی ایسے غیر مانوس محلوں کو کوئی نہ کوئی مسجد والے اپنے ذمے ہیں. وہ دیہات دیے جو دیہات دیے تو صرف وہ دیہاتوں کے لیے نہیں ہو کہ بھائی جو بنجر انٹیریئر میں دیہات ہے 25-50 کلومیٹر، بلکہ یہ ہر غیر مانوس بستی محلے کے لیے جو چاہے شہر میں ہو یا اطراف. جیسے سنگرام پور ہے تو سنگرام پور میں اندر جتنا غیر مانوس ہے اتنا باہر نہیں ہوگا. لوناواڑہ جتنے شہر میں غیر مانوس مکان کہے جاتے ہیں اتنے باہر نہیں ہوں. ایسے دیگر حلقوں میں تو ان محلوں میں کوئی محنت کی شکل بنا کر مثلا کہ ایسے محلے دکھا لیتے شہر میں اس وقت کچھ 25-27 محلے بنے تھے گودرا میں، اور وہ مسجدوں کو دوسرے گش کے لیے دیے. اور محنت وہی جو صوبے سے ہم کو سمجھائیں گے کہ بھائی وہ مسجد والے اس 25-50-100 مکان جو ہیں اس محلے کے اس کو اپنی مسجد کا ایک محلہ سمجھے، چاہے وہ دور ہے. ایک ٹاپو ہے ہمارا، مسجد تو ہماری ہے مثلا مسجد اعلیٰ ہے، اور ان کو محلہ ملا ہے گودرا حلقہ ایک نیا محلہ، اور یہاں ان کے 200 مکان ہے، وہاں کے 100 مکان. تو یہ اپنی مسجد کے 300 مکان شمار کریں کہ ہمارے 300 کریں، اور جو دوسری دیگر محنت ہے اس کے ساتھ مستورات کے تعلیم کے حلقے کی، جیسے یہاں 4 حلقے چل رہے ہیں تو وہاں حلقے کی کوشش کریں. وہاں یہ قواعد نہیں پائے جا رہے ہیں کوئی ایسی عورتیں نہیں جو تعلیم کر سکیں، تو 15 دن میں ایک مرتبہ یہاں سے کوئی شکل بناوے تو وہاں بیان کی شکل ہو جائے. اب وہاں تلاش کرنا پڑے گا. مسجد یوسف کے ذمہ آیا تھا لنگر واڑ یہاں ہے، یہ جو قریش محلہ ہے اس کے آگے مکن کنواں کے پیچھے والا محلہ. تو ہمارے ساتھیوں نے وہاں آنا جانا شروع کیا، مردوں سے ملاقاتیں ہوئی. گشت پہلے بسم اللہ میں سے کرتے تھے، پھر آسانی اس میں تھی کہ قریش میں سے گشت ہو تو ان کے مشورے سے وہاں سے گشت شروع کیا. اب وہاں تعلیم کی کافی کوشش کی لیکن کوئی مکان نہیں مل پاتا. پھر پتہ چلا کہ وہاں مکتب جو چلتا ہے اس میں استاد اپنے یہاں سے جاتے ہیں، ان سے بات کی تو انہوں نے ایک مصلحت یہ سمجھائی کہ اگر یہاں سے تعلیم شروع کریں گے تو یہ بچے پھر یہاں نہیں بھیجیں گے، یہ سمجھیں گے کہ یہ تبلیغ والوں کا. تو برابر تو ان کی بات چھوڑ دیا. پھر مکان تلاش کرتے رہے تو ایک آدمی مانوس اس محلے میں ملا، اس کے گھر تعلیم طے کر اور دعوت بھی تھوڑی بہت چلی، لیکن تعلیم کے دن اس کی بیوی نے منع کر دیا کہ اگر یہاں تعلیم ہوگی تو مجھے عورتیں محلے کی تانے مارے گی. تو وہ حالانکہ پکا آدمی تھا لیکن نہیں ہو پائی. پھر مکان تلاش کرتے رہے تو ایک آدمی کا مکان ملا. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے ہلکی پھلکی تیاری بتائی. پھر وہ آگے پیچھے ہوئے تو ان کو پھر یہ لوگ مجھے بھی لے گئے پیچھے ملنے کے لیے. ہم لوگ وہاں گئے، وہاں کے امام صاحب کو ساتھ لیا، اسلام کی ان سے ان کے تعلقات، ان سے بات کی. تو آنا ہوتے ہوتے ان کے گھر میں تعلیم طے ہو گئی اور وہاں تعلیم شروع ہو گئی. پہلے مرتبہ جو تعلیم طے ہوئی تھی تو اس میں وہ مکان والی عورت نے منع کر دیا. اب وہ تو اس نے اگلے دن منع کیا، دعوت تو اس کی چلا دی تھی سب جگہ. تو پھر طے کیا کہ بھائی تعلیم تو ہونی چاہیے، ہاں یہاں نہیں تو دوسرے محلے میں جہاں پڑوس کا محلہ تھا وہاں مانوس مکان تھا اس میں. تو یہ دعوت چلانے میں یوسف بھائی کے وہاں تعلیم نہیں ہوگی، قریش محلے میں یہ تعلیم وہاں ہوگی. تو اس محلے کی بہنیں پڑوس کے محلے میں تقریباً 20-22 بہنیں پہلی مرتبہ تعلیم میں شریک ہوئی تھیں، اور پھر اس کے بعد ان کے محلے میں تعلیم کا نظام بن گیا. تو بہت سے غیر مانوس محلے ہیں لیکن اس محلوں میں ہمیں گھر ایسا مل سکتا ہے آسانی سے کہ بھائی اللہ رسول کی بات ہوگی، حضور کی سیرت کی بات ہوگی، ازواج مطہرات کی اور بنات طیبات کی، اہل بیت کی باتیں ہوگی. اس طرح کا ہم ذہن بنا کر ان کو کرتے ہیں. اور ابتدا میں ہمارے پاس سب جگہ علماء ہیں، سارے حلقوں میں علماء ہیں، تو ان کو لے جا کر تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق اور نماز کی بنیادی وہ باتیں کر کے بیان کے راستے سے حلقہ شروع ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ آپس کے مشورے سے ہو تاکہ کوئی اور چیز کا شکار نہ ہو جائے حلقہ، کہ آپس کے مشورے سے ہوگا. تو یہ ایک آسان شکل ہے کہ ابھی صرف وہاں جلدی نہ کی جائے، وہاں ابھی سے تعلیم شروع ہو جائے. لیکن 15 دن میں ایک مرتبہ اس طرح اگر آپس میں حلقے والے کرتے ہیں تو یہ آسان شکل ہے. اس نسبت پر جو غیر مانوس کا ایک وہ ہے، جس نوعیت سے ہم ان کو غیر مانوس سمجھتے ہیں اس نوعیت سے تو ہمارے یہاں بھی بہت سے غیر مانوس جن کو ہم مانوس سمجھتے ہیں. جس نوعیت سے ہم ان کو غیر مانوس کہ وہ بات کو زیادہ سننا پسند نہیں کرتے، ہر مرتبہ ہاتھ میں نہیں آتے، یا جانے کے بعد بھی ہمارے پہنچتے ہی وہ آگے پیچھے ہو جاتے. تو ایسے تو ہمارے ماحول میں بہت سے ملتے ہیں.
ایک طبقہ ہوا ہے جو بات کو سن لیتا ہے لیکن تشکیل میں بالکل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، 3 دن بھی نہیں جا رہا. تو ایسا وہاں تھوڑی ہے خالی، ہمارے بھی بہت سے، لیکن ہم ان کو کبھی غیر مانوس نہیں کہتے، ان کو مانوس ہی سمجھتے. ہماری مستورات میں بہت سی ایسی ہے کہ حلقہ تعلیم کا برسوں سے ہو رہا ہے، لیکن آج تک ان کے گھر سے، جن کے بیٹے کا وقت لگتا ہے لیکن ان کی والدہ آج تک تعلیم میں نہیں. تو ہم اس کو تھوڑا وسعت دے دیں، وسعت دیں اس کو، اور اس نوعیت سے 15 دن میں ایک مرتبہ ایسی جگہوں پر بیان کی کوئی شکل بنا، اور حکمت کے ساتھ نہ چلیں. ایسی جلد بازی نہ کریں کہ ہمارا کام ہی ابھی ابتدائی مرحلے پر ہوا وہ بند. یہ جو قریش محلہ ہے، جب یہ گشت شروع ہوئے تو وہاں مسجد نہیں تھی، وہ مکتب تھا اور 2-3 نمازیں وہ مکتب میں پڑھتے تھے. تعلیم کی شکل نہیں تھی. مکی مسجد کے ذمہ آیا، انہوں نے جا کر محنت شروع کی، اور انہوں نے ان کا ذہن بنا کہ تمہارے یہاں مستورات میں بات شروع ہو. تو وہ الیاس کے مکان پر، الیاس قریش ان کے مکان پر، تو صرف اس کے گھر کی 3 عورتیں آئیں پہلی مرتبہ، صرف اس کے گھر کی 3 عورتیں. دوسری مرتبہ میں 4 ہوئی، 5 ہوئی، 6 ہوئی، ہوتے ہوتے وہاں مستورات کا وہ تعلیم کا حلقہ، وہ بیان جو ہے 15 روزہ، وہ مستقل طور پر جم گیا. اور پھر وہاں محنت ہوئی، یہاں سے مستورات کی جماعت وہاں ڈالی اس محلے میں. تو مستورات کی جماعت روانی کی گئی، اور وہاں سے نقد جماعت مستورات کی بنا کر لائی اس محلے سے. اور پھر ان کے مردوں کی پہلے افراد کے وقت لگتے تھے، 2 دن میں، 3 دن میں، چلہ بھی کسی کا لگا ہوا تھا، لیکن باقاعدہ طور پر مستقل سہروزہ جماعتیں ان کی بننا شروع ہو گئی. اور پھر وہ ان کی فضا محلے میں ایسی بنی کہ خود ان کو اس کا احساس ہوا کہ ہمارے محلے میں مسجد ہونی چاہیے. تو تسلسل سے جو محنت ہے ہماری، کوئی وقتی ہنگامی محنت تو ہے نہیں، دیرپا محنت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ امر، یہ موضوع ہمارے مشوروں میں زندہ رہنا چاہیے. ہمارے حلقوں کے مشوروں میں یہ ہمارا امر، اور بتدریج کہ ہم کہاں تھے اب کہاں جانا ہے. اس محلے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، محلوں کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. ان نوعیتوں کے اعتبار سے ان محلوں میں کام کی ہمیں مسلسل محنت، یہ ہمارے ذمہ ہے. کسی جگہ کے متعلق ہم مایوس ہو گئے تو پھر وہاں کام نہیں ہو سکتا. اس لیے حلقوں کے تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ ہر ہفتے حلقوں کے مشورے ہوتے ہیں، مستورات کے تعلیم کے حلقوں سے متعلق جو ہے تفصیلی جائزہ ہو، اور خصوصاً ماہانہ مشورے میں مستورات کے حلقے کتنے ہیں، نئی آنے والی جو وقت لگا کر آئی بہنیں ہیں، ان بہنوں کے استعمال کی کیا شکل بنی. ایک بہن اگر وقت لگا کر آ رہی ہے تو فوراً اس کو کسی حلقے میں جوڑ دیا جائے. اگر اس کو جوڑ دیا تو محفوظ رہے گی، کام پر باقی رہے گی. ہم کو پتا ہے مردوں میں اتنا سارا وقت لگنے کے بعد، بار بار ملاقاتوں کے بعد بھی کیا حل ہو جاتا ہے. اگر ان بہنوں کو مقامی ان کے کام میں نہ جوڑا گیا تو پھر لمبی مدت تک وہ کام پر باقی رہے. ٹھیک ہے، وقت لگنے سے ان کا پردہ ہو گیا، نماز ذکر تلاوت کی عادی ہو گئی، باقی مزاج دعوت نہیں بنتا ہوا. اس لیے اس کی کوشش کی جائے کہ جتنی ہمارے پاس وقت لگی ہوئی بہنیں، جماعت میں 3 بہنیں کم از کم، کوئی جماعت ہے اس میں 3 بہنیں، اب اسی محلے میں دوسرے 2 بہنوں وقت لگا، 3 کے ساتھ 2 کو جوڑ کے 5 ہو گئے. اس 5 میں سے 2 ہی کتاب پڑھ سکتی ہے، 3 نہیں پڑھ سکتی. تو ان 3 کے ذمہ کتاب پڑھنے کی ذمہ داری نہ رکھتے، ان کے ذمہ استقبال کریں بدل کر. ایک ہفتے ان کے ذمہ استقبال آئے، دوسرے ہفتے ان کے ذمہ استقبال آئے، تیسرے ہفتے ان کے ذمہ آئے، اور دھیرے دھیرے ان پر محنت ہو، کوشش ہو، ان کو آمادہ کیا جائے کہ وہ کتاب پڑھنا سیکھیں. بعضوں کا مسئلہ ہے کہ زبان آتی ہے ان کو لیکن کتاب پڑھنے کی مشق نہیں. تو مستورات کے جوڑوں میں یہ بات کہی جاتی ہے ان کو کہ بھائی کتاب پڑھنے کی مشق کریں. اس کے لیے اپنے یہاں جو نظام، شہر میں تو سب جگہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ ہے، ہفتے میں 1 دن کام کرنے والی بہنوں کا، وہ اسی وجہ سے شروع کیا تھا کہ اس وقت کتاب پڑھنے والی اور 6 صفات بتانے والی عورتیں کم تھیں. تو یہ شروع کیا کہ ہفتے میں 1 دن وہ 8, 10, 12 بہنیں جو کام کرنے والی وہی جمع ہو اور آپس میں ایک حدیث پڑھے. ایک نے پڑھا، پھر دوسری نے پڑھی، تیسری نے. تو اس طرح ان کو کتاب پڑھنے کی مشق ہو، 6 صفات بولنے کی مشق ہو، تاکہ وہی بہنیں پھر حلقے میں جا کر اپنا یہ فریضہ انجام دے سکے اور اپنی ذمہ داری نبھا سکے. تو یہ تدبیریں ہیں ساری. اس میں سوچتے ہیں جب اس کو تو اللہ تعالیٰ سلجھاتا ہے اور اس کے ذریعے سے نئی نئی بہنیں تیار ہوتی. اس لیے حلقے کے ذمہ داروں کے ذمہ اس کی کوشش کریں. دوسرا، نئی بہنیں تیار کرنے کے لیے ان مستورات کو آمادہ کریں اور مسجدات جماعت کی فکر میں رہیں. ہمارے ساتھیوں میں بہت سے ساتھی ہیں جو 15 سال پہلے 20 سال پہلے کام میں تھے ہی نہیں.
اب آئے ماشاءاللہ ذمہ داری سے چل رہے ہیں. اب ان کی بیویاں ہیں، بہت سو کی بیٹیاں ہیں، بہت سو کے گھر آنے والی بہویں ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، 10ویں تک 12ویں تک پڑھی ہے، گجراتی اردو پڑھنا جانتی ہے. بہت ساری اب تو سب جگہ ضلع میں دینی تعلیم کے پڑھنے کا بھی ماحول بنا ہے، تو مکتب میں فضائل اعمال، بہشت زیور وغیرہ پڑھائی جاتی ہے. تو اس میں بہت سی نوجوان لڑکیاں ہیں جو فضائل اعمال، بہشت زیور وہاں پڑھ کے آئی، اب یہاں اس محلے میں بہو بن کر آئی. تو تفقد ہو مسجد کی جماعت میں، بھائی کس کے گھر میں ایسی بہو ہے یا بیٹی ہے جو کتاب پڑھ سکتی، تو ان کو آمادہ کر کے ان کا وقت لگوایا جائے، ان کے شوہر کے ساتھ ان کو تیار کر کے ان کا وقت لگوایا جائے. تو ایک محنت ہے عملہ بنانے کے لیے. جیسے مسجدوں میں ہمارا عملہ تیار ہو گیا، ایسے وہاں بھی عملہ بنانے کی محنت کی جائے اور ان عورتوں کو تیار کر کے تعلیم کے